حضرات، گزشتہ جمعے میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ آج امام مہدی کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات ہیں ان کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ اصل میں ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ 12 ربیع الاول کو جو تقریر میں نے کی تھی قرآن اکیڈمی میں، ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے موضوع پر، اس کے ایک ضمیمے کی حیثیت سے نزول مسیح کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نزول مسیح سے پہلے رفع مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ میں نے پہلے تو ایک مفصل تقریر اس موضوع پر قرآن اکیڈمی ہی میں کی، اور پھر میرا ذہن چونکہ ادھر متوجہ ہوا کہ یہ اہم موضوع ہے، اس پر زیادہ وسیع حلقے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے، تو 2 جمعوں میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی، بلکہ 3 جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ بعض ضمنی مسائل وہ تھے اس مسئلے سے متعلق جن پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی۔ اب آج اسی ضمن میں چونکہ ایک مسئلہ جنہیں عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے ان کا بھی ہے، اور اس کا تعلق اس پہلو سے بھی ہے کہ آن جہانی غلام احمد قادیانی نے جہاں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، وہاں مہدی معہود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور ایک نہایت ضعیف روایت کا سہارا لے کر کہ لا مہدی الا عیسیٰ، انہوں نے اپنی ذات میں ان دونوں وعدوں کو جمع کر لیا کہ جن احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے وہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ مسیل مسیح وہ میں ہوں، اور جن احادیث میں امام مہدی کے بارے میں اخبار ہیں وہاں بھی در حقیقت جس شخصیت کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں پیشن گوئیاں جو ہے احادیث کی ان کو اس نے جمع کر لیا، اور یہ بات سامنے رہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جو 2 گروہ ہمارے ہاں ہیں، ایک وہ کہ جنہیں ہم اصل قادیانی یا اب ربوائی کہتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو لاہوری کہلاتے ہیں، یہ دونوں ان دونوں دعووں کے بارے میں متفق ہیں۔ اختلاف ایک اضافی دعوے کے بارے میں ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں صریحاً نبوت کا دعویٰ ہے جو غلام احمد قادیانی نے کیا۔ اس دعوے کے بارے میں کچھ تعویلوں کے حوالے سے لاہوری جماعت منکر ہے کہ وہ دعویٰ ہوا ہی نہیں، یا یہ کہ اس کی تعویل ایسی کرتے ہیں کہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے بلکہ ہم مسیح موعود اور مہدی معہود مانتے ہیں۔ تو جہاں تک ان دونوں دعووں کا تعلق ہے، ان میں یہ دونوں جماعتیں مجتمع ہیں، ان کو ان دونوں حیثیتوں سے ماننے والے یہ ہیں، صرف جو فرق ہے ان کے مابین وہ نبوت کے دعوے کے بارے میں۔ اب اس مسئلے پر اس تمہید کے بعد جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے، کنفیوژن ہے، اس لیے کہ 2 مہدی جمع ہو گئے۔ ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف ایک لفظی اشتراک نے، ایک نام کے مشترک ہونے نے ذہنوں کے اندر بہت سے مغالطوں کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے۔ اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی۔ اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے، اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ختم نبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نوع کی نبوت ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ جزوی ہے، نہ کلی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ بغیر شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ بغیر کتاب ہے۔
نبوت کی بنیاد ہے وحی نبوت پر، اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیش کے لیے بند ہو۔ اسی ضمن میں نبوت کا خاصہ ہم مانتے ہیں عصمت، معصوم ہونے۔ معصومیت جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہوئی۔ اب خطا کا امکان ہے، اجتہاد کا دروازہ ہے، کھلا ہے، کوشش کرو، محنت کرو، صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں، جو اس کی اساسات ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے نتائج تک خود پہنچو، یہ اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے، خطا کا بھی۔ ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں، صاد والا ثواب، جس سے آپ بولتے صائب الرائے، وہ شخص کہ جس کی رائے صحیح ہوتی ہے۔ تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے، اور خطا کا بھی احتمال ہے۔ یہ جو خطا کا احتمال ہے، اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو، انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو، تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتہد غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا، اکیرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اجتہاد کا مادہ وہی جہد ہے۔ اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کو کھنگالا ہے، اس نے ایک رائے قائم کی ہے۔ اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بربنائے طبع بشری کسی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترس سے، اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے، لہذا اسے اس کی محنت کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ تو مجتہد مخطی کے لیے اکہرا ثواب ہے، اور مجتہد مصیب یعنی جو ثواب تک پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا اجر۔ یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہیں پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صرف اس امت میں نہیں، کل نوع انسانی میں۔ جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ سوچئے، ہماری یہ رائے ہے، کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے اس وقت سروکار نہیں ہے، ہماری یہ رائے ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں، معمول نہیں، ان سے بھی خطا کا امکان ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ عصمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، عثمان سے ہو سکتی ہے، علی سے ہو سکتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے۔ اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی تا قیام قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاصہ عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا، تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا، اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا،
تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، پھر علی۔ ان کے بعد وہ 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب شجرہ ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ ہیں، اور ان کے بعد پھر اب سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ آگے بات میرٹ پر ہوگی، شخصی میرٹ پر، لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا ایک موقف، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا، یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو، میری طبیعت کو، ایک ہے میرا ذوق، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے، وہ زیادہ قائل ہے، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان کی۔ اب یہ ہے مقام، یہ جامعیت ہے، یہ توازن ہے۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی ثانوی کہوں گا، دوسرے درجے میں، لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی آگے سلسلہ، یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہنوں میں رہنی چاہیے، ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں۔ ہم چونکہ سنی ہیں، سنیوں کے اختلافات تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیع میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں جعفر، جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے۔ یہ 6 امام تو ان کے ہاں متفق علیہ، ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت، اور یہ سب امام معصوم شمار ہوتے ہیں۔ لیکن 7ویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی۔ بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے۔ اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرح منتقل ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی، اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے۔ ان کے پھر مزید 6 امام ہیں، جن میں سے 11ویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لا ولد فوت ہو گئے، اور ایک روایت جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفاء سے کہیں بھیج دیا باہر، اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا دے۔ وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی، وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں روپوش ہیں، اور وہیں ہیں، آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا، وہ زندہ ہیں، غار میں موجود ہیں، ان کا ظہور ہوگا، وہ امام المہدی ہیں۔ اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں، یعنی شیعیت جسے ہم کہتے ہیں، اس مسلک کی بھی فتح ہوگی، اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ انہیں قائم آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے۔ کیونکہ درمیان میں نے بات آپ کو ایک بتائی تھی کہ 7ویں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے، تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے، وہ تو ہمارے ہاں کے یہ اسماعیلی ہیں۔ یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہیں
آغا خان تھے، آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں، اب کریم آغا خان، یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں۔ سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے، ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی۔ جیسے وہ تصور ہے کہ ایک چیز، ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھو لے وہ سونا بن جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا آپ تصور کیجئے۔ تو جو ایگزیکٹ لائن ہے امامت کی وہ تو در حقیقت ان کے ہاں ہے کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں، جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں، ان کے ہاں۔ ان کے ہاں دوسری شاخ وہ ہی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا، وہ دوسرا امام ہے غائب۔ تو ایک امام غائب تو وہ ہیں جنہیں امام المہدی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہیں اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے۔ ایک وہ جو شاخ اوپر والی ہے اس کو شش امامیہ کہتے ہیں، یعنی 6 اماموں تک تو متحد آئے، اس کے بعد 6 کے بعد 7ویں امام پر ایک شاخ نکل گئی، تو وہ شش امامیہ کہلاتے ہیں ان کے نزدیک، اور خود کو یہ کہتے ہیں اثنا عشری۔ لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو، آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا، چپ رہے، آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی، لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے مہذب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ اثنا عشری ہیں؟ یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ لہذا وہ 12 اماموں والا سلسلہ کے 6 متفق علیہ، 5 بعد میں، اور جو 12ویں امام ہیں ان کے وہ عہد طفولیت ہی میں کہیں ان کو بھیج دیا گیا کہیں حفاظت کے ساتھ، اور وہ کسی غار میں ابھی ہے اور وہ وہیں سے ظہور کریں گے۔ لہذا یہ جو اصل شیعیت ہے ان کا امام غائب ہے اور یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں۔ ایک حالت منتظرہ جو ہے اس شیعیت پر یہ چلی آ رہی ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے خمینی نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کو قبول حاصل ہو گیا ایران میں کہ یہ جو ہم امام منتظر کے انتظار میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت غلط معاملہ ہے کہ آنے والا ہی آئے گا تو کچھ ہوگا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اس نے تو ہمارے اوپر تعطل طاری کر دیا ہے، ہم لوگ جو ہے بالکل ظالموں کے لیے اور غلط کار لوگوں کے لیے نرم چارہ بن گئے ہیں، جیسے چاہیں وہ کریں، ہم تو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا تو صورت بدلے گی۔ تو انہوں نے فلسفہ پیش کیا کہ جب تک وہ امام غائب ظاہر نہیں ہوتے، نائب امام کی حیثیت سے کوئی شخص وہ تمام اختیارات ہاتھ میں لے سکتا ہے جو اصل میں امام کے۔ لہذا امام خمینی جو ہے اس وقت نائب امام ہے، وہ امام جو غائب ہیں ان کے نائب کی حیثیت سے وہ سارے اختیارات اور حقوق جو امام کے ہیں وہ اب امام خمینی کے پاس ہیں، اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے اس کو ایک خاص اصطلاح دی ہے، یہ ہے ولایت فقیہ، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بھی حکومت کا ڈھانچہ نیچے بنے گا، کوئی صدر منتخب ہو، کوئی وزیر اعظم منتخب ہو، پارلیمنٹ ہو، یہ سارا ڈھانچہ چلتا رہے گا، لیکن اوپر تلوار لٹکی رہے گی ولایت فقیہ کی کہ جس کو جس وقت چاہے وہ برطرف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابو الحسن بنی صدر جو ہے وہ پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت بڑی اکثریت سے اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا تھا واللہ عالم کہ بڑی عظیم اکثریت سے وہ صدر منتخب ہوئے تھے، لیکن بہرحال یہ تو نیچے کا ڈھانچہ ہے، اصل میں تو اوپر ولایت فقیہ ہے، اس کا اعتماد حاصل رہے گا تو کوئی شخص رہے گا، ورنہ نہیں۔ میں یہاں نہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اختلاف کا اظہار، آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے کہ امام مہدی کا اصل کانسیپٹ کیا ہے۔ یہ لفظ زیادہ جو ہے معروف جو در حقیقت اس شیعہ نظریے کے تحت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں تو جو روایات کسی قدر پائے کی ہے، کوئی ان کی حیثیت ہے، وہاں مہدی کا لفظ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اس اعتبار سے معاملہ بڑا مختلف ہے، کچھ خبریں ہیں ہمارے ہاں وہ میں ابھی عرض کروں گا، لیکن امام مہدی کی اصل شخصیت، ان کے بارے میں سارے تصورات، ان کا وہ مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں عام ہیں یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ اہل تشیع کی، وہ ہے تصور شیعہ حضرات کا جو ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے۔ اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے،
اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں، بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت کیے ہیں، کہ جن کے بارے میں اس وقت جرأت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہ اس آیہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اپلیکیبل ہے تورات پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، صحیفہ ابراہیم پر بھی۔ قرآن مجید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر اپلیکیبل، ان کی عصبیت کہہ لیں، تعصب کہہ لیں، وہ پختہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی، اجرائے وحی سے بات شروع ہوئی، تو ایک بڑی عام جو سطح ہے، کامن سینس کی سطح، اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی۔ بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت، تو انسان ختم نہیں ہوا، نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ آخر نبوت، میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کوئی ہابی تو نہیں تھی بعض اللہ کی، جب چاہا جاری رکھا، جب چاہا ختم کر دیا۔ یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو نبوت کی اصل غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اتمام حجت۔ اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ وحی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ یہ دلیل تھی جو کامن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا؟ ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کٹ جائے گی۔ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی سیرت کی تقاریر میں بھی اور بعد میں بھی، کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں۔ اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریئلائزیشن ہوگی اس کی، اتنا ہی یوں سمجھیے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے گا کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی، وہ اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو، اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مخزن ہے، علامہ اقبال کے الفاظ میں نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگرچہ ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا۔ کیا وجہ؟ ترجیح بلا مرجح تو ظلم قرار پائے گی، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی، کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے۔ اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولیے، وہی یہ نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور عقلی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں۔ تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد، جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں، اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت۔ اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت۔ اس کے معنی میں لوگ گھپلا کر لیں، اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے، الہاد ہو جائے، ادھر موڑ لیں ادھر تروڑ لیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے، تفسیروں میں ہو سکتا ہے، متن میں ممکن نہیں ہے۔ وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ پہلا انتظام یہ۔ دوسرا انتظام جو ایک ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہیں
متفقن علیہ روایت ہے، لا یزال من امتی امۃ قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا، جازم رہے گا، نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، چھوڑ کر جائے گا، نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو، اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی غضب پہنچا سکے گا، اور یہ معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ دوسری ضمانت ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس لیے کہ ہدایت کا صرف نظری اعتبار سے کتاب میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا۔ کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے، کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو، جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر سکے۔ لہذا دوسری ضمانت یہ دی گئی، اور اس کی مختلف روایات اور بھی آتی ہیں، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں لازماً ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت میں پھر عرض کر رہا ہوں کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتبار سے، اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ ان چیزوں سے۔ یہی بات آپ کو ملے گی منفی اسلوب میں بھی، یہ تو مثبت ہے۔ منفی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، لا تجمع امتی علی الضلالہ، اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، قائمین علی الحق۔ تو بات ایک ہی ہے، ایک اس کا مثبت انداز ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں۔ اسی ضمن میں ایک تیسری جو ضمانت دی ہے وہ ضمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک سلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے، کچھ پردے پڑتے چلے گئے، کچھ گردہ ادھر ادھر سے آ کے جمع ہو گیا، کچھ بدعات کا طومار آ گیا، کوئی غلط نظریات جو ہے انہوں نے آ کر تسلط حاصل کر لیا، تو ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل خالص شکل میں پیش کر دے گا، سارا ادھر ادھر کا گند جو آیا تھا اس کو دھو دے گا، سارے جو اضافے ہوئے تھے اس سے اس کو پاک کر دے گا، جو بھی عجمی یا جو غیر اسلامی تصورات آئے ہوئے ہوں گے انہیں دھو دے گا، جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر جتنے بھی نئی بدعات جاری کی گئی ہوں گی ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اصل ہے چہرہ اس دین حق کا، دین محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا، اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر واضح کر دے گا۔ یہ ہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں، اور یہ جان لیجئے کہ اس کا اگرچہ جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ اس امت کے مجددین ہیں، ہمارے ہاں نہ مجدد معصوم ہے، اب اختلاف رکھیے، یہاں پر فرق ذہن میں رکھیے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجدد کہاں ہے، حضرت ابو بکر سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں، لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے، وہ سلسلہ امامت کا کانسیپٹ بالکل جدا ہے، اس کی بنیاد جدا، اس کا تصور جدا، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہیں متعلق ہیں وہ سب بالکل مختلف ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ کوئی ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے، کوئی مغربی تہذیب نے آ کر کوئی اپنا غازہ مل دیا ہے، ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شرع مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو اثر نو اجاگر کر دو، یہ ہے کار تجدید۔ ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا ہو، ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا ہو۔ جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائیں کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم عصر لوگوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا،
گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہیں، ان کی خدمات ایسی ہیں کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے، اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر طومار آ گیا تھا اس سے انہوں نے پاک کیا ہے۔ تو کوئی کسی کو مجدد مان لے، کوئی کسی کو مجدد مان لے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں، کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس صدی میں، 14ویں صدی میں یہ معاملہ دیکھیے کہ اگرچہ امت تو ہے، کہاں آپ چلے جائیے انڈونیشیا اور ملائیشیا سے موریتانیہ تک، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ تو سالڈ علاقہ ہے نا امت مسلمہ کا۔ کہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آزاد اور خود مختار نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہے، لیکن امت محمد تو موجود ہے، اور جو ان آفیشل ایسٹیمیٹس ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت بھارت میں 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ 12 کروڑ سے کم تو کسی نے نہیں مانا، جو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، جو کسی طرح کے مبالغے اور کسی قسم کی سیاسی کوئی مبالغے کے اندر آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ 12 کروڑ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو، البتہ یہ کہ لوگوں کا اندازہ 15 کروڑ تک جا رہا ہے۔ تو امت وہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب ان میں کتنے مجددین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے خادمین دین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوں گی۔ ایک ہی وقت میں وہاں حسن بننا ہے مصر میں، یہاں مولانا مودودی بھی ہیں، یہاں مولانا الیاس صاحب بھی ہیں، یہاں مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں، یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں، کسی کو کسی کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے۔ یہ تو در حقیقت فیصلہ ہوا کرتا ہے 2-3 صدیوں کے بعد، پھر جا کر زیادہ انسان آبجیکٹیولی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ وقتی قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں، کچھ عصبیتیں ہوتی ہیں، کچھ تعصبات ہوتے ہیں، کچھ گروہی قسم کے اثرات ذہنوں پر ہوتے ہیں، تو وقتی طور پر تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بعد میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مجددین کے بارے میں تو ہمارے ہاں تقریباً کنسنسس ہے، اب اتفاق رائے ہے کہ فلاں مجدد، فلاں مجدد، فلاں مجدد، فلاں مجدد۔ آگے چل کر تو اختلاف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اس دور کا مجدد کہتے ہیں۔ دیوبندی حضرات میں بھی میں نے 2 گروہ پائے ہیں، ایک وہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں، اور ایک جو مولانا اشرف علی تھانوی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے معتقدین کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا عبد الباری ندوی جیسا شخص، بڑی اونچی علمی شخصیت ہے ہندوستان کی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی سوانح پر، اس کا نام ہے جامع المجددین۔ صرف مجدد نہیں، تمام مجددین کے اوصاف ان میں جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ محبت اور عقیدت، کسی سے تعلق خاطر، یہ اس کے اثرات ہیں کہ جو فوری طور پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاہے مودودی صاحب نے ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا، میں خود گواہ ہوں اس کا، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں ہے یہ بات کہ اس صدی کے اصل مجدد وہ تھے۔ یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو میں یہ ان کے عقیدت مندوں میں اس سے بہت آگے بات سمجھتا ہوں۔ وہ تو چونکہ کچھ روحانیت کا میدان بھی ہے تبلیغی جماعت میں، تو وہاں جو غلو ہے عقیدت کا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مجددیت جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی ہمارے ایمان و اسلام میں فرق آتا ہو۔ اگر غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانا گیا ہوتا کبھی تکفیر نہ ہوتی۔ اب ہمارے یہ لاہوری بھائی جو ہیں جب اپنے مدافعت پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں۔ ایک زمانے میں میں اسی وجہ سے اس بات کا قائل رہا کہ قادیانیوں کی تکفیر تو درست ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو نبی نہیں مان رہے، لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب کوئی شخص انکار کرے تو بات اور ہے، اور کم سے کم یہ کہ مسیح موعود مانتے ہیں اور وہ مہدی موعود مانتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا، اور دعویٰ جو ہے اس کا ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا ان کے انکار سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو یہ تصور مجدد ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو اب اس سے آگے بحث کو بڑھائیے۔ جیسے سلسلہ نبوت و رسالت اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے مقام عروج پر، کلائمیکس پر، درجہ کمال پر پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں، اسی طرح بالکل منطقی طور پر سمجھیے کہ اب یہ مجددین امت کا سلسلہ بھی قیامت سے پہلے اپنے ایک تکمیلی مرحلے کو پہنچے گا، اور وہ تکمیلی مرحلہ کیا ہے کہ اس امت کی ایک ایسی تجدید ہوگی، اس دین کی ایک اتنی مکمل تجدید ہوگی،
وہ دین کہ جسے اب پوری دنیا کا دین بننا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اخبار و احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جن میں حضور نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل اور قرب قیامت کے زمانے میں میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ جو اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا، جو اس کے لیے پھر اثر نو ایک جد و جہد کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ سلسلہ مجددین ہی کی آخری کڑی، اس لیے کہ قیامت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم شخصیت جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوگی، وہ سلسلہ مجددین امت کا یوں سمجھیے کہ مقام عروج ہے، وہ اس کا کلائمیکس ہوگا، وہ اس کا تکمیلی درجہ ہوگا۔ اس ضمن میں جو احادیث آتی ہیں ان کو ہم دو بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جانیے کہ کوئی حدیث اس بارے میں سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا معیار بنایا تھا قبول روایت کا، اس پر پوری اتر جائے۔ سب سے کڑا معیار امام بخاری کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ حدیثوں کی جان پھٹک، کس روایت کو قبول کریں گے کس کو نہیں کریں گے، ہر محدث نے اپنے کچھ شرائط بنا لی، ایک پیمانہ بنا لیا۔ یوں سمجھیے جیسے یہ بجری جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرش سٹون جو ہے وہ کنویئر بیلٹ پر آتا ہے اور مختلف سائز کی چھلنیاں لگی ہوتی ہیں۔ کوئی چھوٹے سائز کی چھلنی ہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ نکل جائیں گے، اس سے آگے چل کر اور چونکہ گریڈنگ کرنی ہے کہ آدھے انچ سے کم چاہیے بجری تو یہ اس چھلنی میں سے نکل گئی، وہ لے جائیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے آدھے انچ سے لے کر 1 انچ تک، تو اگلی چھلنی ہے، وہ اس میں سے نکلیں گے، اس سے آگے اور بڑھتا چلا جائے گا، گریڈنگ ہو جائے گی اس میں۔ تو محدثین نے گریڈنگ قائم کی ہے اپنے معیار میں، اور ٹاپ کا معیار جو ہے سب سے باریک چھلنی جو لگائی ہے وہ ہے در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ لہذا اس معیار پر جو حدیث آ گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سند کے اعتبار سے تو کلام نہیں، وہ جو معاملہ ہے تو اس سطح پر کوئی حدیث بھی نہ مہدی کے نام کے ساتھ نہ بغیر نام کے، ہمارے ہاں صحیح بخاری میں کوئی روایت موجود نہیں ہے اس ضمن میں۔ یہ تو پہلی بات ہے جسے نوٹ کر لیجیے، یعنی سند کے اعتبار سے ٹاپ کے درجے پر تو کوئی حدیث نہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 جنہیں ہم صحیحین میں بریکٹ کرتے ہیں، امام بخاری کے ساتھ امام مسلم کی صحیح، یہ بریکٹ ہو کر صحیحین، یہ ذرا ایک دائرہ بن گیا۔ امام مسلم کے شرائط بھی تقریباً وہی ہیں اگرچہ تھوڑے سے کم۔ اس پر ایک روایت آئی صرف، اور اس روایت میں کہیں مہدی کا نام نہیں ہے، صرف اتنی خبر ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا، اور خاص طور پر اس کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زمانے میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی، مسلمانوں کے ہاں اتنی دولت جمع ہوگی کہ وہ لپیں بھر بھر کر لوگوں کو تقسیم کرے گا اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک عمومی خوشحالی کا، جیسے خلافت راشدہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقات لے کر گھومتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا، تو اسی طرح کی برکات کا کوئی ظہور ہونے والا ہے، صرف اس کی خبر دی ہے حضور نے، اور وہ ایک عظیم شخصیت کے ذریعے سے ہوگا۔ اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے، نام کیا ہوگا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا، وہ کس قبیلے سے ہوگا، وہ کس نسل سے ہوگا، کسی کا کوئی ذکر نہیں۔ تو صحیحین کا تو معاملہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں سرے سے کوئی روایت نہیں، موضوع ہی موجود نہیں۔ جبکہ یہاں کنٹراسٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو تقریریں کی ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام، وہ روایات جو ہیں وہ صحیحین کی ہیں، وہ متفق علیہ ہیں، وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ لہذا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جو بھی تصورات سنی سنائی باتوں سے ہمارے ذہنوں میں بن گئے ہیں، تو تقریباً ان دونوں کو ہم وزن ہم نے کیا ہوا ہے، بہت فرق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبریں اور اس کی پیشین گوئیاں اور اس کی احادیث بہت قوی ہیں سند کے اعتبار سے۔ اکثر و بیشتر روایات اس میں وہ ہیں کہ جو متفق علیہ ہے، کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جبکہ یہ جو تصور ہے، ایک کانسیپٹ جو ہے امام المہدی کا، وہ میں بتا چکا ہوں اصلاً تو یہ ایک شیعی کانسیپٹ ہے۔ وہ سارے تصورات جو اس کے ساتھ ہیں وہ اہل تشیع کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی تصور ہے تو وہ تصور اول تو سند کے اعتبار سے اتنا قوی ہے ہی نہیں کہ شرائط بخاری پر پورا اترے، وہ تو بات نیچے آ گئی۔ اس سے نیچے جو روایت ملی صحیحین میں صرف ایک امام مسلم لائے ہیں، اور اس میں نہ کسی نام کا ذکر ہے، نہ تفصیلات ہیں، نہ کسی نسل کا ذکر ہے، کس قبیلے سے ہوگا، بس ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا۔ تو اس کو تو یوں سمجھیے کہ وہی سلسلہ مجددیت کا
یہ نقطہ عروج ہے، یہ اس کا تکمیلی مرحلہ ہے۔ البتہ جب ہم صحیحین سے نیچے اترتے ہیں تو اب بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ان احادیث کو بھی آپ دو خانوں میں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو وہ احادیث ہے کہ جن میں ان کا نام مہدی مذکور ہے، اور اس سے بھی بہتر اور قوی تر احادیث وہ ہیں کہ جن میں نام نہیں ہے۔ پھر ان میں ایک اور فرق ہے، کہیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ خاندان فاطمہ سے ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، میری عطرت سے، اہل بیت سے، من ولد فاطمہ کے الفاظ بھی بعض روایات میں ہیں۔ بعض روایات وہ ہیں کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ بنو عباس میں سے ہوگا، بعض روایات میں یہ کہ قرشی ہوگا، بعض روایات میں نام ایک اور بھی آیا حارث نام ہوگا، بعض روایات میں نام آیا ہے کہ اس کا نام میرا ہی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ ان کے اعتبار سے، آنے والے کے نام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے نام کی مناسبت سے کہا۔ تو میرا نام ہوگا، اس کے والد کا نام بھی میرے ہی والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی 2 سال قبل یا شاید اب تیسرا سال ہے، جو حادثہ ہوا تھا حرمین میں اور مسجد الحرام پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا، مقابلہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے اسباب کیا تھے اور کیا ان لوگوں کا اصل موقف تھا اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں بھی ایک شخص نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور وہ محمد ابن عبداللہ ہی تھا۔ اس کا نام بھی محمد اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ، قحطانی ہے وہ، اور وہ عرب تو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب جو بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ آیا جو لوگ موقع پر قتل ہو گئے وہاں ان میں وہ ہے یا نہیں، پھر یہ کہ جو لوگ بعد میں پکڑ کر قتل کیے گئے ہیں سزا کے طور پر ان میں وہ ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جو ان کا سب سے بڑا سرغنہ تھا اس کو تو بہرحال قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جو اصل سرغنہ تھا وہ نہیں ہے جس نے کہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہدی ہے، جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ ان سے بیعت کرو یہ مہدی ہے۔ تو وہ بہرحال ایک صرف میں نے برسبیل تذکرہ بات کہی ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ نام میرے نام پر ہوگا اور والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یہ بھی بعض روایات میں ہے، لیکن یہ تمام روایات جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت ایک تو تعارض ہے، اختلاف ہے، تفصیلات میں بہت فرق و تفاوت ہے۔ تو اس سے بہرحال جہاں تک حدیث کے متن پر جرح کے لیے اور غور و فکر کے جو اصول بنے ہیں، حدیث پر جو غور و فکر ہوا ہے وہ 2 اعتبارات ہیں، سند پر یا متن پر۔ سند میں تو ہم یہ دیکھیں گے کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ چین متصل ہے یا کہیں ٹوٹتی ہے، 2 کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ پھر ہر کڑی کے بارے میں دیکھیں گے یہ فاسق تو نہیں تھا، اس کے بارے میں کوئی جھوٹ کی گواہی تو نہیں ملی تھی کہ جھوٹ بھی بول دیتا تھا۔ تو یہ سارا معاملہ تو ہے سند کا کہ جتنے بھی راوی ہیں متصل ہو روایت کا سلسلہ نمبر 1، اور جو راوی ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو، نیک لوگ ہو، یہ گفتگو تو ہے سند پر۔ جو محدثین نے اکثر و بیشتر کام اسی پر کیا ہے، وہ متن پر زیادہ زور نہیں دیتے، وہ تو سند دیکھتے ہیں بات آ رہی ہے کس سلسلے سے۔ ایک ہوتا ہے کسی حدیث کے مضمون پر غور کر کے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو خلاف عقل ہو، کوئی چیز ایسی تو نہیں جو کتاب و سنت کی دوسری منصوص چیزوں کے خلاف ہو، بالکل واضح طور پر کوئی چیز مخالفت کر رہی ہو قرآن اور حدیث کی۔ اور اسی میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات ہوئے ہیں بعد میں سیاسی اور اس کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئی ہیں، تو کچھ حدیثیں یا کچھ روایتیں جو بنائی گئی اس دور میں ان میں کچھ نام داخل کر دیے گئے۔ بنو عباس کو اپنے سپورٹرز درکار تھے تو انہوں نے کچھ ایسی حدیثوں کے اندر کوئی اہتمام، اور یہ ضروری نہیں کہ بنو عباس نے کیا ہو، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کے وفادار ہر دنیا میں موجود رہے، تو ان کے حواریین نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ حدیثیں گھڑ دی ہوں کہ بنو عباس میں سے ہوگا ایک خلیفہ مہدی، اور اسے تو بڑا انعام پھر ملا ہوگا جس نے آ کر وہ روایت سنائی ہو۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ محرکات جو وقتی طور پر اختلافات کی بنیاد پر جو روایتیں گھڑی گئی ہیں ان میں چھان پھٹک کرتے ہیں ان اصولوں پر۔ چنانچہ یہاں تک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو مہدی جب آئے گا تو اس کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے اور وہ خراسان سے آئے گا۔ اب ابو مسلم خراسانی آیا تھا جس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اور بنو عباس کی حکومت قائم کی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ روایت خود بول رہی ہے کہ یہ بنو عباس کے خوشامدیوں نے بنو عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی روایت گھڑی ہے، اور چونکہ یہ درجہ ثالث درجہ چہارم کی روایات ہیں
لہذا ہمیں ان کے متن پر گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے۔ صحیح ہے ان کی روایات کا معاملہ مختلف ہو جائے گا، سند کے اعتبار سے اتنی پختہ روایات جو ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا کہ ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، آخر ہماری منطق بھی تو ٹیڑھی ہو سکتی ہے، وہاں ہمیں رکنا ہوگا۔ لیکن جہاں معاملہ روایت کے اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں متن پر گفتگو ہوگی۔ تو اکثر و بیشتر روایات تو اسی نوعیت کی ہیں کہ کہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ہماری تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے، بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا بنو عباس نے، لیکن بنو عباس نے اس کے لیے جو مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے نعرہ بلند کیا وہ تو تھا خاندان بنی ہاشم اور بنی فاطمہ، آل رسول، ان کا نعرہ لگایا، اور جب انہیں حکومت مل گئی تو سب سے بڑھ کر تشدد جنہوں نے کیا ہے آل فاطمہ پر وہ یہی بنی عباس تھے۔ سیاست کے یہ کرشمے دیکھنے میں آتے ہیں، میری گناہ گار آنکھوں نے بھی ایک کرشمہ دیکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ سعودی عرب کا اختلاف جب ہوا تھا مصر سے تو اس کا نقشہ میرے نگاہوں کے سامنے سن 62 میں پہلی مرتبہ میں نے حج کیا، اور اسی سن میں یہ رابطہ عالم اسلامی کی تاسیس ہوئی۔ مولانا مودودی بھی گئے تھے اس میں شرکت کے لیے، مولانا داؤد غزنوی بھی گئے تھے، میں تو گیا تھا والدین کے ہمراہ حج کے لیے۔ وہاں مولانا داؤد غزنوی نے یہ کہا کہ تم میرے سیکریٹری بن جاؤ، کیونکہ ہر مندوب جو آیا اس کے ساتھ کوئی سیکریٹری بھی ہے، تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، کہ میں اس پورے اجلاس کو ان کے سیکریٹری کی حیثیت سے اٹینڈ کر سکوں۔ تو میں نے وہ پورا نقشہ دیکھا ہے۔ اس وقت صورت کیا تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، شاہ سعود جو بڑے بھائی تھے شاہ فیصل کے بھی اور جو شاہ خالد ہیں ان کے، شاہ سعود اس وقت یوں سمجھئے کہ جو تقریر کی ہے ناصر کے خلاف اور مصر کے خلاف، اس سے زیادہ زہر میں بجھی ہوئی تقریر کوئی نہیں ہو سکتی۔ جملے مجھے ابھی تک یاد ہے، نحن فداء الاسلام بارواحنا واجسادنا وہم اعداء اللہ واعداء الدین واعداء الرسول، ہم تو اسلام کے فدائی ہیں، اپنی ارواح سے بھی اپنے اجساد سے بھی، ہر چیز اپنی اسلام پر فدا کرنے کو تیار، اور یہ جو ہے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ یہ انداز تھا۔ وہ کہیں تصویر اس زمانے میں چھپ گئی تھی، ظاہر بات ہے کہ مصر تو اس طرح کا آزاد ملک ہے جیسے ہمارا معاشرہ بھی ہے، یہاں سوشلسٹ بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، وہاں بھی ہے۔ تو کسی ملحد رسالے میں یہ پولیگیمی پر ایک کارٹون چھپ گیا تھا، ایک مرغہ درمیان میں ہے اور چاروں طرف 9 مرغیاں، اور یہ کارٹون جو ہے وہ منسوب کیا تھا یہ ہے، یعنی اشارہ کیا جا رہا تھا توہین آمیز انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کارٹون کا ذکر انہوں نے کیا، یہ کر رہے ہیں وہ مصر میں، اور ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا خون جو ہے کھول اٹھے گا اس کے تصور سے۔ لیکن یہ کہ پھر آپ سوچئے ہوا کیا، یہ جو اختلاف تھا مصر کا اور سعودی عرب کا، اب اختلاف ہوا 2 بھائیوں کا۔ شاہ فیصل نے جو اس وقت ولی عہد تھے تختہ الٹا، حکومت پر قبضہ کیا، وہی شاہ سعود اب جا کر بیٹھے ناصر کی گود میں، جن کی وہ تقریر تھی، انہیں پناہ ملی ہے تو ناصر کے ہاں ملی ہے۔ کشمکش تو سعودی عرب کی اور مصر کی تھی، شخصیات در حقیقت اس میں آ جایا کرتی ہیں وقتی طور پر۔ تو یہ تماشا میری گناہ گار آنکھوں نے بھی دیکھا، اور یہی تماشا تاریخ میں ہوا تھا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اہل بیت رسول کے نام پر، اور پھر اہل بیت رسول پر جتنا ستم کیا ہے بنو عباس نے، اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ نے کیا۔ بہرحال یہ جب معاملات ہیں تو کہیں بنی فاطمہ کے لیے وہ احادیث ہے، کہیں بنو عباس کے لیے ہے، تو ان روایتوں کا ہمارے ہاں کوئی اونچا مقام نہیں۔ البتہ وہ جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی کہ دین کا جو ایک تصور ہمارا ہے بحیثیت مجموعی، ختم نبوت کے بعد ہدایت انسانی کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کس شکل میں ہے؟ میں نے آج اسی لیے آیت شروع میں پڑھی تھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لوگوں اب شخصی نبوت کا دور ختم ہوا، وہ تو آخری اور کامل نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہیں اجتماعی سطح پر ایک کام کرنا ہے، وہ کام جو ہوا کرتا تھا رسولوں کے ذریعے سے اب تمہیں کرنا ہے، بحیثیت امت کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ یہی ہے فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق، منطق کے مطابق کہ وہ جو سلسلہ ختم ہوا رسالت کا،
اور نبوت کا در حقیقت اس کی جگہ اب اس امت نے لی ہے. اب یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پوری امت کی. اور امت بحیثیت مجموعی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اگر پوری امت سو جائے، پوری امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رہے، پوری امت جو ہے کہیں گم ہو جائے، اپنا قافلہ جو ہے وہ راستہ بھول چکا ہو، تب کیا کریں؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک گروہ تو رہنا ہی چاہیے، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے. کچھ لوگ تو رہے کہ دنیا جب دنیا کی طرف دوڑ رہی ہو تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. جب باقی لوگوں کی ایمبیشنز اور حوصلے اور ولولے ہوں دنیا کمانے کے، وہ ہر چیز کو تج کر صرف اللہ کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیں. تو ایک گروہ، ایک جماعت تو رہنی ہی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جان لو کہ اصل فلاح کے حقدار وہی ہوں گے، انہی کو فلاح مل کر رہے گی. یہ ہے وہ قرآنی ہدایت جس کا اب میں نے جو بتایا آپ کو احادیث کے ذیل میں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی حفاظت وہ قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت. دوسری بات یہ کہ ایسے ایک گروہ کا رہنا، اس کی ضمانت احادیث نے دے دی. لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ جان لیجئے یہ بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے. جو جماعتیں بنتی ہیں، جو گروہ اٹھتے ہیں اس کام کے لیے، ظاہر بات ہے وہ کسی شخصیت کے سہارے پر اٹھتے ہیں. یہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. کچھ لوگ زیادہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، وہ شخصیت نہیں بلکہ زیادہ جو ہے وہ اجتماعیت میں بلیو کرنے والے ہیں. ان حضرات کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی شخص سے شروع ہوا ہے. کوئی شخص جس کا کہ ذکر میں ابھی کر چکا کہ ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یبعث لہا دینہا. کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا رہے گا کہ جو دین کو تمام جو باہر سے آئے ہوئے اثرات ہیں ان سے دھو کر اس کی صحیح شکل میں لوگ دنیا کے سامنے لے آئے گا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اسی کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہوں گے. وہ پکارے گا من انصاری اللہ، میں یہ کام کا بیڑا اٹھا رہا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ وہ جماعت وجود میں آئے گی. وہ ہے جماعت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یا لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي طَائِفَةٌ قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ. وہ جماعت ہوگی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے حادثہ یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے. وہ جو گروہ، وہ جماعت جب ذرا آگے بات چلتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ بت بن جاتا ہے. اس کی محبت جو ہے وہ عقیدت میں بدل جاتی ہے. عقیدت شخصیت پرستی کا روپ دھارتی ہے. پھر اس کے ارد گرد اس کا نام لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ اس شخص کو بناتے ہیں. اس کا نام بیچتے ہیں، اس کی محبت بیچتے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی ہے گلی میں بوزرو دلقے اویسو چادر زہرا. یہ جو لوگ بیچتے ہیں تو اپنے مصلحت کے لیے بیچتے ہیں، اس شخصیت کے لیے نہیں. اس نے ایک کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کا وہ تارا بن گئی، آنکھوں کا تارا بن گئی وہ شخصیت. ظاہر بات ہے محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی احادیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے، بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اس کے بعد اس کی محبت جو ہے خلق خدا کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم اس سے کیوں محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خدائی تدابیر میں سے ہے. اب اس محبت کو کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرنے والے آتے ہیں جو اپنی دنیا بناتے ہیں اس محبت کو بیچ کر. اس کے حوالے سے، اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اب وہ جماعت جو ایک دور میں کھڑی ہوئی تھی دین کی تجدید کے لیے، وہ خود ایک فرقہ بن کر اور ایک فتنہ بن کر ایک گمراہی کا ذریعہ بن جاتی. پھر اٹھاتا ہے اللہ کسی اور کو، اس لیے کہ سلسلہ تو چلنا ہے. نبوت ختم ہو چکی ہے، دین کی ہدایت کے اس پورے سلسلے کو تو برقرار رکھنا ہے تا قیام قیامت. پھر اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے، پھر وہ نعرہ لگاتا ہے، پھر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ عرصے تک وہ جماعت رہتے ہیں، پھر وہ جماعت بھی پھر وہ گلتی ہے اور سڑتی ہے، اور اس کے اندر پھر وہی فرقے بندی پیدا ہوتی ہے. وہ ایک فرقے کا روپ دھار لیتی ہے اور اس میں پھر شخصیتیں جو ہے بت بن کر پجنے لگتی ہیں. پھر اللہ کسی کو اٹھاتا ہے. یہی پروسیس ہے جو عقلاً ممکن ہے، یہی پروسیس ہے جو منطقی طور پر ممکن ہے، اور یہی ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ اٹھا ہے اور وہ تجدید دین اور خدمت دین کے داعیے سے اٹھا اور انہوں نے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں.
ایک وقت میں دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی، وہ خدمتیں کر کے چلے گئے، بعد میں ان کے نام پجنے لگے اور وہ پھر عقیدے بن گئے۔ آج ہمارے ہاں جو مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے تو یہی تو ہے، جنہوں نے فاقوں پر فاقے کاٹے تھے، جن کے فاقے ضرب المثل ہیں، آج ان کی قبروں کے طفیل جو ہیں عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ آج لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہی پروسیس ہے جو بہت زیادہ میگنیفائڈ فارم میں اور بڑی گھناؤنی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہوتا یہی ہے، تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا، قافلہ چلتا رہے گا۔ قرآن ہے، یہ قلعہ تو گڑا ہوا ہے، اس میں تو کہیں ادھر سے ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں، یہ تو قائم و دائم ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد ایک امت ایک گروہ بھی موجود رہے گی، اس کی بھی ضمانت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ امت یا گروہ، اما یا امو کہتے کسے ہیں؟ ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں باجماعت، وہ امام ہے، اور امت کا لفظ بنا امام سے ہے، اما یا امو سے لفظ امت بنا۔ یہ جو شخص اٹھے گا، اس کے جو ساتھی ہوں گے، آوان و انصار ہوں گے، جو مددگار ہوں گے، یہ جماعت بنیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ جماعت جو ہے، جب یہ زوال سے دو چار ہوگی، جب اس کے اندر فساد رونما ہو جائے گا، پھر وہ پروسیس اثر نو ہوگا۔ یہ چلتا رہے گا تا کہ قرب قیامت میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا، وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا، وہ دین کی تجدید کرے گا، اس کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے، متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، جہاد ہوگا، اعداء اللہ اعداء الدین کے ساتھ مقابلے ہوں گے، اور ان میں سر فہرست ہے یہود، اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مارکہ ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوں گے، اس وقت وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر جو یہود کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر ہوگا، اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلع کما کریں گے۔ یہ دونوں جو واقعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام کیا ہوگا، یہ ساری خبریں فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے، یہ اس سند کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں۔ حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا، عظیم مجدد، اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا۔ آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں، نام اختیار کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈیفرینشیٹ کیجئے اپنے ذہن میں، جو شیعہ حضرات کا تصور امام مہدی ہے، اس میں اور اس میں کوئی چیز مشترک نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔